ارے بھائی وہ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی آیت کی بات کر رہے ہو آپ کی آپ کو چاہیے وہ آیت؟ کون سی آیت ہے وہ؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رجم کی آیت مجھے دے دو. کہاں سے آپ نے آیت رجم کہاں سے سن لیا؟ آپ نے کہاں پر آیت رجم؟ یعنی کہ اللہ کا ذکر محفوظ نہیں ہے نا، ذکر میں ارے منسوخ کہاں ہے آتی ہے آیت نہیں رجم؟ آتی. جو آیت آپ مانگ رہے ہو پہلے بتاؤ تو صحیح، وہ آیت رجم کہاں ہے؟ آپ کی ہی سنی حدیثوں میں ہے. کون سی حدیث میں ہے؟ آپ کو نہیں پتا وہ حدیث، یا میں نمبر آپ ابھی بتاؤ کھوج نا. کے لاؤں؟ ارے دعویٰ سمے آپ کر لگے رہے گا ہو اس تو میں. آپ آپ کو بتاؤ گے پتا ہے نا نا، آپ کون نے سی حدیث ہے وہ؟ خود اس سمے مانا تھا کہ ایسی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے بتاؤ گے تو. اس ٹائم بھی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. کون سی حدیث میں آیت رجم ہے؟ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں امی عائشہ کے بستر کے نیچے 2 نسخے ہوتے ہیں آیتوں کے، اس میں سے ایک رجم کی اچھا آیت صحیح ہوتی ہے، بخاری ایک میں. دودھ صحیح پلانے کی بخاری آیت کی ہوتی ہے. زاہد بھائی یہ ذرا بتائیے صحیح بخاری میں کہاں پر ہے ایسی یہ روایت؟ یہ جو ہو صحیح سکتا ہے بخاری میں کتاب بول کا رہے ہیں ابھی نام اپنے الگ بات ہو، پہ میں نے رہنا. جو ایک آیت منٹ ایک حدیث منٹ. بتائی ہے اس اس لیے پہ تو بولا ہوا اجماع ہے، میں سب بات مت مانتے ہیں. کریے. آپ کو نہیں پتا یہ حدیث ہے ہوا کہ میں نہیں بات ہے؟ مت کریے. آپ بتائیے نا. دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں میں بتاؤں کون سی حدیث میں ہے آیت رجم؟ ابھی میں یہاں سے بیک اسپیس جاؤں گا، میں دیکھوں گا. میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، جس کو حدیث پتا ہو تو دیکھیں. اس سے سیدھا بتایا حدیث جاتا بتاؤ. ہے. آپ کو پتا ہی ہے حدیث وہ حدیث ہے. بتاؤ. دیکھو بھائی حدیث بتاؤ، حوالہ بتاؤ، متن پڑھ کر کے سناؤ تب آپ کی تو آپ بات یہ کا کہہ جواب دو دیا کہ جائے گا. حدیث نہیں ہے، تب میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. میں کچھ بھی کیوں بولوں بھائی؟ آپ آیت آپ پوچھ رہے ہو، میں تو کوئی میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. آیت آپ بتا رہے ہو، حدیث آپ بتاؤ گے. کس حدیث میں آیت رجم لکھی ہوئی ہے یہ لا کر کے آپ بتاؤ. یہاں پر بھائی دکھاؤ، آپ وہ کو متن بھاگنا پڑھ ہے تو کر کے سیدھا سناؤ. بتا دو. ابھی میں بیک اسپیس کہاں جاؤں، کہاں دیکھنا بھاگ کون رہا پڑے گا ہے؟ مجھے، اس کون میں سمے بھاگ رہا ہے؟ لگتا ہے اس ارے میں. بھائی تم بھاگ رہے ہو تو حدیث اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اب قرآن جب جس کو وہ ہے، حدیث پتا ہوتی ہے وہ قرآن ماننے ناقص سے ہے تو آپ انکار. دکھاؤ گے. آپ آیت لا کر کے دکھاؤ کہ یہ آیت یعنی تھی کہ آپ قرآن مانتے ہو مجید ایسی میں. کوئی حدیث نہیں ہے؟ پکا نہیں ہے نا ایسی حدیث؟ جو دعویٰ کر رہا ہے پہلے وہ ثابت تو کرے. آپ جو دعویٰ کر رہے ہو متن سامنے رکھ کے ثابت ہاں تو تو کرو آپ کہہ پہلے دو نا کہ ایسی کوئی کہ حدیث. آیت تھی اور وہ درج نہیں کی گئی. آیت تھی وہ درج نہیں کی گئی قرآن میں، یہ آپ پچھلی ثابت تو بار کرو آپ نے پہلے. کیوں کہا کہ منسوخ ہو گئی؟ ابھی فی الحال میں آپ سے فریش بات کر رہا خود ہوں. ہی پھنس پچھلی گئے بار بھی اپنی میں نے بات آپ سے خود ہی کہا تھا. پھنس جائے. میں فریش آپ سے بات کر رہا ہوں. جب آپ متن لاؤ گے تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. آپ متن حدیث کا پیش کرو کہ حدیث میں کیا لکھے ہیں الفاظ، پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا. آپ پہلے وہ متن لاؤ، کیونکہ آپ 4 جگہ بھاگ رہے ہو، 4 الگ الگ روایتیں پیش کر رہے ہو. کہاں حضرت عائشہ کی حدیث صحیح بخاری میں لا زید کر بھائی کے دکھا مائک رہے ہو. بند مت کیجیے ایسے. جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو یہاں پر حوالے کے ساتھ، سند کے ساتھ، آپ متن نے کے کس ساتھ لا حدیث کو کر کے پڑھو. منسوخ کہا تھا جب؟ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو وہ سند کے ساتھ، متن کے ساتھ لا کر کے آپ پیش کرو، پھر آپ سے بات کی جائے گی. آپ نے کس آیت کو منسوخ کہا تھا بتاؤ، جو میں آپ نئے نے کہا سرے تھا سے بات کر منسوخ رہا ہوں. ہو گئی، میں نئے تلاوت سرے سے منسوخ بات ہو کر رہا گئی ہوں. اس کی. ادھر جو مجھ کو ثابت کرنا تھا وہ میں ثابت کر چکا. یہ میں نئے سرے سے بات کر رہا ہوں. جس آیت کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ قرآن میں نہیں لکھی گئی، اس وجہ سے قرآن ناقص ہے، یہ کس تو حدیث کی بھاگنے کا بنیاد پر طریقہ آپ ہے. دعویٰ تو کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں. بھاگ آپ رہے ہو. اگر آپ بھاگ نہیں رہے تو ابھی پیش کرو. چلو میں بیٹھا ہوا ہوں، تو چلو آپ نے پیش کیوں کرو کہا وہ تھا وہ حدیث. منسوخ ہو؟ پیش کرو حدیث. ارے بھائی میں وہ چھوڑو جو بات ہوئی تھی، ادھر جو ثابت کرنا تھا میں ثابت کر دیا. یہاں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حدیث پیش کرو. چلو زید بھائی مائک بند مت کیجیے، کیا ہو گیا آپ کو؟ پیش کرو حدیث بھاگو بھائی. مت ہاں چلو پلیز. زید بھائی حدیث پیش کریں. ان کا مائک بند کرو، حدیث پیش کرو. آپ کو وہ حدیث پتا ہے یا نہیں ہے؟ یا حدیث میں پیش بیک کرو اسپیس بھائی. جاؤں؟ ابھی مجھے لیو ہو پتا ہے جاؤں، میں نہیں پتا لیو ہو نہیں. جاؤں یہاں سے. تمہارا دعویٰ ہے قرآن ناقص ہے. کس روایت کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو قرآن ناقص ہے؟ وہ حدیث تو پیش کرو پہلے. تو آپ نے کیوں کہا تھا وہ آیت ان کو منسوخ بیک ہو اسٹیج گئی؟ پہ رکھیے. آدھے گھنٹے بعد ان کو پھر سے لیجیے، یہ حدیث پیش کریں گے، پھر بات ہوگی دوبارہ ان سے. یہ حدیث نہیں پیش کریں گے بس کیونکہ بھاگ ان جاؤ، کو. بھاگ ایسے بھاگتے ہو ہاں ہمیشہ. مجھے نہیں کوئی پتا ہے اس بات کے کون بعد بھاگ رہا ہے؟ موقع تو ملے گا ارے نہیں، بھائی لوگ میں جوائن ہو ادھر جاتے بیٹھا ہیں. ہوا ہوں. حدیث پیش کرو نا. پیش کرو حدیث. آپ کون کو سی حدیث کی پتا ہے بات یا کر رہے ہو نہیں؟ آپ؟ مجھے بتائے نہیں دعویٰ آپ کر رہے ہو تو دلیل آپ دو گے نا. میں کیوں آپ کی طرف سے دلیل دوں؟ دعویٰ آپ کر رہے ہو دلیل میں دوں. جب دعویٰ حدیث آپ نہیں کر رہے پتا ہو تو قرآن منسوخ کیوں ناقص کہا ہے، آپ نے کہ دلیل میں آیت دوں. منسوخ ہو گئی؟ ارے بھائی تو جو میں دعویٰ کروں گا سب آپ مان لو گے. دعویٰ آپ کر رہے ہو نا قرآن کے. میں قرآن کے ناقص ہونے کا دعویٰ نہیں کر زید رہا. بھائی آپ کم قرآن کے سے کم ناقص ہونے کا 50 بار دعویٰ کر آپ. رہے ہو. دلیل وہ دے گا جو ناقص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. میں ناقص ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. دعویٰ آپ کر رہے ہیں، دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہہ رہے ہو قرآن ناقص ہے، ایک آیت قرآن مجید کی ہے اور وہ لکھی نہیں گئی، تو دلیل آپ دو گے. دلیل میں نہیں دوں گا. مجھے پتا ہے نہیں پتا ہے، یہ میرا پرابلم ہے. مجھے کیا پتا ہے نہیں پتا ہے. دعویٰ آپ کر رہے ہو، دلیل آپ دو گے. اور یہ کہ بھاگ رہے ہو، ہار گئے، یہ سب ٹیپیکل قسم کے مناظر لوگوں کی ٹرک ہوتی ہے. یہ بلا وجہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مناظرہ جیت گیا. تو یہ مائک سب بند ٹرک یہاں کیجیے. پر نہیں چلے گی. صاف صاف آپ حدیث پیش کرو. جس حدیث کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہو قرآن منسوخ ہے، وہ حدیث پیش کرو.
کہ وہ قرآن حدیث آپ ناقص کو ہے؟ پتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کس مجھے بنیاد پتا پہ ہے، کہا کہ مجھے آیت منسوخ پتا ہو گئی ہے، تھی وہ؟ میں نہیں، آپ نے مجھے کس یہ بھی پتا، بنیاد پہ کہا کہ رجم کی آیت تو آپ منسوخ نے ہو میری گئی؟ بات مان لی، آپ نے میری بات مان لی، ہاں تو آپ نے کہا آپ نا نے میری بات منسوخ ہو مان گئی، لی، اسی پہ سوال ہے آپ نا، نے کیسے مان لی منسوخ میری ہو بات، گئی؟ آپ اللہ نے کا مان ذکر لی میری کیسے سے بات، محفوظ نہیں ہے آج؟ آپ نے آپ نے میری بات مان لی جب میں نے کہا کہ آپ آیت یہ کی بتاؤ تلاوت نا اللہ کا منسوخ ہو گئی ذکر تو آپ نے محفوظ ہے مان یا لی، نہیں ہے؟ آپ نے میری بات مانی جب میں نے کہا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے تو آپ نے مان لی میری بات؟ آپ سے جواب نہیں بن پا رہا، ایک دو بار میں آ تو چکا ہوں، یہ ابھی تم بھی سے جواب بھاگنے کی نہیں بن لگی پا رہا آپ ہے کو۔ بھائی، ہار گئے ہو، بھاگ رہے ہو، دیکھو کوئی نہیں کوئی جواب نہیں، میں بھاگ کر رہا جاؤ، ہوں کچھ اور ریموو جواب کرو کچھ اور مجھے، دے رہے ہو، تب سے ابھی 100 بار اتنی تو مائک بحث بند ہو میں چکا میں نے ہے۔ ایک تو میں نے آپ سے 2 سوال کیا، دونوں کا جواب آپ نے نہیں دیا، میں نے کہا دلیل لا کر کے دو، دلیل نہیں لا کر کے دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات مانتے کہ تلاوت منسوخ ہے، اس کا بھی جواب نہیں دے رہے، کسی سوال کا جواب تو نہیں دے پا آپ رہا نے یہ اس آیت بندہ، کو منسوخ کیوں جیسے نہیں بندر سنا؟ ہوتے ہیں نا، بندر ادھر اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پر، میں تو کھڑا ہوں اپنی جگہ پر ایک سوال کے ساتھ، آپ بندروں کی طرح اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ جا رہے ہو، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ جا رہے ہو، بھائی ایک جگہ کھڑے ہو کر کے بات کرو، پچھلی مرتبہ بھی آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ چھٹکتے رہتے ہیں، یہاں پر بات نہیں بن پاتا، چھٹک کر کے دوسری شاخ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں بات بن پاتی، چھٹک کے دوسری بات پہ چلے جاتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کے بات کرو، روایت سامنے رکھو، روایت کے الفاظ سامنے رکھو اور ثابت کرو اس سے کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ناقص ہے، سیدھی سیدھی بات کرو، چھٹکو نہیں یہاں سے وہاں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تلاوت منسوخ ہو گئی تو وہ بھی نہیں تھا، اگر آپ میری ہی بات ماننی ہے تو میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت ایک آیت تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، پچھلی مرتبہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی تلاوت منسوخ ہو گئی اس لیے اس آیت کو مصحف میں نہیں رکھا گیا، تو یہ قرآن کا ناقص، اگر منسوخ آیت کو قرآن میں رکھ دیا جاتا، یہ قرآن کا نقص ہوتا کہ ایک آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، اس کے باوجود اس کو قرآن میں شامل کر دیا گیا، تو قرآن میں شامل نہیں کیا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے، اس میں منسوخ آیتوں کو شامل نہیں کیا گیا، یہ قرآن کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ جن صحابہ کے بارے میں پچھلی مرتبہ بھی یہ بات کہی تھی اور یہ بندہ اس بات پر کبھی ٹکتا نہیں ہے، کبھی بات نہیں کرتا، جن صحابہ کے بارے میں آپ یہ اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن محفوظ کر کے آپ تک پہنچایا، ان محکم آیتوں کے بارے میں اگر آپ اعتبار کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں کہاں سے آئی ہم تک، انہی صحابہ نے اللہ کے رسول سے سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہم تک کے پہنچایا، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر وہی صحابہ کسی آیت کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں؟ اگر انہوں نے ایک آیت کو قرآن مجید میں اس لیے شامل نہیں رکھا کیونکہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، تو اگر محکم آیتوں کے بارے میں جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کے بارے میں اگر صحابہ کی گواہی ہم مان رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی، تو انہی صحابہ نے اگر ایک آیت کو قرآن مجید میں اس لیے شامل نہیں کیا کیونکہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، تو ان صحابہ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں؟ پچھلے ہفتے بھی اس سے میں نے یہ سوال کیا تھا اس بندے سے کہ بھائی تم سے جو قرآن پہنچا ہے کیا وہ صحابہ کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے؟ تو یہ کہیں اور کی بات کرنے لگا کہ بھائی امتی کے ذریعے سے، ہم امتی کو حق ہے قرآن میں، تو امتی نے تو قرآن پہنچایا ہے، پچھلے ہفتے بھی یہی بات ہوئی تھی، جن امتیوں نے قرآن پہنچایا ہے، اگر اس قرآن کے بارے میں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ صحابہ قرآن لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، انہوں نے ہم تک پہنچایا، جب اس بارے میں ہم یہ بات صحابہ کی مانتے ہیں تو اس بارے میں بھی صحابہ کی بات مانتے ہیں کہ بھائی کچھ آیتیں تھیں جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت منسوخ کر دی اور اسی لیے صحابہ نے جب قرآن کا نسخہ جمع کیا تو اس آیت کو شامل نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان کے دور کی بات بھی نہیں ہے، اس بندے کو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، جمع قرآن حضرت عثمان کے دور میں نہیں ہوا، جمع قرآن حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا تھا، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یہ اتنی بیسک بات نہیں جانتا یہ بندہ کہ جمع قرآن حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہی نہیں، حضرت ابو بکر کے دور میں جمع قرآن ہوا ہے، حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے سارے صحابہ کو ایک مصحف پر جمع کیا تھا، نہ کہ قرآن جمع کیا تھا، قرآن تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی جمع ہوا تھا، پوری احتیاط کے ساتھ جمع ہوا تھا، جب اس کا نسخہ تیار کیا گیا تھا اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ موجود تھے، سب کی موجودگی میں وہ نسخہ تیار کیا گیا تھا، اگر قرآن کی کوئی ایک آیت اس مصحف سے چھوٹ جاتی تو صحابہ میں ایک بڑی تعداد موجود تھی جو اعتراض کرتے، سارے صحابہ کو پتا تھا کہ آیت رجم اس نسخے میں اس مصحف میں شامل نہیں کی گئی اور سب کو پتا تھا کیوں نہیں شامل کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو کیوں کہی، اس لیے میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں کہ سامنے متن لاؤ، ابھی ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اچھا زید بھائی، یہ جو بکری والی بات کہہ رہے ہیں میرے خیال سے آپ کے پاس پاور پوائنٹ موجود ہوگا، وہ آپ دکھا دیں۔ حضرت عائشہ کے پر جو حدیث جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اوراق غائب ہو گئے، وہ روایت سندن ضعیف ہے، وہ ثابت ہی نہیں، تو زید بھائی وہ واضح کر دیں، وہ بات واضح کر دیں، پھر ہم بات ان کے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
یہ بھائی جب اس سے دیکھیے جب بھی اس بندے سے آپ کہیں نا ٹاپک پر رہ کر کے بات کری بندہ بھاگ جاتا ہے. یہ کبھی بھی ایک موضوع پر رہ کر کے بات نہیں کر سکتا, یہ اچھلے گا یہاں سے وہاں بندروں کی طرح, اس شاخ سے اس شاخ سے اس شاخ سے اس شاخ پر. اور اسی لیے جب بات کرنے میں کنفیوژن ہوتا ہے, میں ہمیشہ جب یہاں اظہار حق پر بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی ایک ٹاپک جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے دوسرا ٹاپک نہ چھیڑا جائے. اور یہ بندہ دیکھیں نسخ والی بات کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں حدیث سناؤ, کہاں پر نسخ والی حدیث کون سی ہے, تو وہ یہ لا رہا ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی تو اس سے بہتر آیت کون سی آئی. بات کریں گے نا اس پہ, اس سے بہتر آیت کون سی آئی. پہلے ایک بات تو مکمل ہو جانے دو, ایک بات مکمل ہوتی نہیں ہے چھتک جاتا ہے. سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اسٹیج تبدیل کر رہا ہے, اپنا میدان تبدیل کر رہا ہے. ایک میدان پہ پہلے فتح و شکست کا اعلان ہو جائے پھر دوسرے میدان میں جانا چاہیے, تاکہ کلیئر رہے, ایک دم واضح بات رہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بات. یہ آئے جناب تو میں ان سے پھر سے میں بات کروں گا, لیکن موضوع پر بات کروں. یہ حدیث لائے سامنے رکھ کے پھر ان سے بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چیز اور واضح اچھا, اور یہ بندہ میں اتنی بات بھی مجھے مطمئن ہے کہ یہ کوئی مرزا علی انجینئر کا اسٹوڈنٹ یا کوئی یہ بندہ کوئی یا تو غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کا نام لا کر کے, کیونکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ شیعہ حضرات تک کے اس بات پر متفق ہیں کہ آیت رجم قرآن مجید کے اندر تھی اور وہ منسوخ ہو گئی ہے. تو یہ کوئی مسلمان بندہ نہیں ہے جو آ کر کے بات کر رہا ہے. یہ کوئی مرتد ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں یا جو غیر مسلم ہوتے ہیں, قرآن کا اور کچھ حدیثوں کا مطالعہ کر کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن ناقص ہے. یہ اعتراض کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن ناقص ہے, اس میں کوئی کمی جاتی ہے. ایسے لوگ اسٹریم میں اس لیے آتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کے ذہن میں شبہات ڈالیں. تو ہم کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم نے اسٹریم اس لیے رکھی ہے کہ مسلمانوں میں جو گمراہ لوگ ہیں ان کی اصلاح کی جائے, لیکن کوئی آدمی باہر کا غیر مسلم آ کر کے, کوئی مرتد آ کر کے یہاں پر شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اسٹیج دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے بات کرنے کے لیے. یہ بھی کیونکہ یہ مسلمان بن کر کے اگر اعلان کر دے کہ میں غیر مسلم ہوں, اس کے بعد اس کے جو شبہات ہیں ڈالیں, ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ جو ہمارا اسٹیج ہے اظہار حق کا, یہ مسلمانوں میں جو گمراہ لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے رکھا گیا ہے, نہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے آ کر کے یہ بولے کہ قرآن مجید ناقص ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ بھی قرآن مجید کو ناقص سمجھتا ہے. مسلمانوں میں کوئی بھی طبقہ قرآن کو ناقص نہیں سمجھتا سوائے روافظ کے, وہ لوگ اس میں تقیہ کرتے ہیں. سرفراز بھائی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اپنی پوزیشن اب کی بار آئے تو اپنی پوزیشن کلیئر کر دے, کیونکہ اس نے پوزیشن نہیں کلیئر کی. اگر یہ شیعہ رافضی ہے تو کم سے کم حضرت عثمان پہ اعتماد نہیں کرے گا, صحابہ پہ اعتماد نہیں کرے گا. ایک طرف یہ کہہ رہا قرآن ناقص ہے, دوسری طرف کہہ رہا صحابہ پہ اعتماد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل کھیل رہا ہے. اگر یہ کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں تو بھی گفتگو نہیں ابھی آگے کر پائے گا. یہ تو شیعہ بھی نہیں اعتراف کرتا ہے, کون سا چیز ہے یہ اعتراف نہیں کرتا ہے. تو ابھی گفتگو کرنے آئے تو سب سے پہلے اس کا جو مذہب یا مسئلہ کیا جو بھی ہے وہ پہلے اعتراف کر لے تو اس سے گفتگو کریں گے, ورنہ یہ چھٹکتا اور بھاگتا رہتا ہے آدمی, اور ادھر ادھر اپنی جو ہے جہاں لگتا ہے کہ یہاں پتھر لگ جائے گا وہاں سر چھپا لیتا ہے, پھر لگتا ہے پتھر آنا بند ہو گیا پھر سر نکال لیتا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ اس کی بار نہیں ہوگا. شیخ ٹھیک ہے, تو میں وہ بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں. اور دیکھو میں ایک بتا رہا ہوں, یہ پاور پوائنٹ میری ریڈی ہے, اس کے اندر میں نے پوری اس حدیث کی تحقیق بتایا ہے کہ حدیث کیوں ضعیف ہے پروفس کے ساتھ, تو میں سامنے رکھوں گا. لیکن بھائی موقع نہیں ملا مجھے, وہ اگر سن رہے ہیں تو آ سکتے ہیں, اور اگر نہیں آئیں گے تو کبھی میں موقع بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے.